مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات میں یہی بات کہی گئی، خواجہ آصف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ چارج شیٹ ہمیں فراہم کر دی گئی کہ بھئی یہ مطالبات مانے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا واضح پیغام ہے کہ جب تک یہ دو مطالبات نہیں مانے جاتے مذاکرات آگے نہیں جائیں گے۔ خان صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا اور اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ اگر رات تک مطالبات نہیں مانے جاتے تو مذاکرات دفن ہے۔ میرا خیال ہے اب وہ ان کا فائنل فیصلہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں آپ کو کن شقوں پہ تحفظات ہیں؟ جو مین ایشو ہے نا جس پہ اٹیک کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی جو آزادی ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جہاں جو بھی شق اس اصول کے خلاف ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی جو چیف آف آرمی سٹاف سے گفتگو ہوئی ہے، بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی صرف امن و امان کے حوالے سے گفتگو کی گئی؟ پرابلی یہ اگر سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ امن و امان کے بارے میں تھی مین گفتگو، تو مین شاید اس پہ ہوگی۔ گفتگو کو کبھی کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں تو ایک اینگل سے جا کے دوسرے اینگل پہ کچھ سیاست کی بھی بات کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلیمان امان اور میرے ساتھ اس وقت برسٹر علی ظفر صاحب موجود ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا آج پھر لارجر بینچ کے روبرو آپ پیش ہوئے ہیں اور گزشتہ سماعت میں آپ کے دلائل مکمل کر لیے گئے تھے اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان سے دلائل طلب کر رکھے تھے، لیکن آج آ کے انہوں نے پھر وہی آبجیکشن اٹھا دیا کہ اسلام آباد میں کیس زیر سماعت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف آپ کے دلائل مکمل ہو گئے، دوسری طرف وہ ابھی ایک ہی آبجیکشن سے باہر نہیں نکل رہے۔ جی دیکھیں، مجھے کچھ تھوڑا سا افسوس ضرور ہوا کیونکہ میں آج سب کام اپنے چھوڑ کے اسلام آباد میں، حالانکہ ہماری آج کافی اہم ادھر تھیں پارلیمنٹری پروسیڈنگز، میں چھوڑ کے کیس کرنے آیا تھا کیونکہ فل بینچ اکٹھا ہوا تھا بڑی دیر بعد۔ سارے جج مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ ایک جگہ آنا لاہور میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو مجھے امید تھی کہ آج کیس ختم ہو جائے گا اور بحث پھر فیصلے کی طرف جائے گا معاملہ، لیکن آج جو تاخیر ہو گئی کیس کی، دوبارہ اب لگتا ہے کیس پھر اور لمبا ہو جائے گا کیونکہ پھر ٹائم لگے گا جج صاحبان کو آنے کا، تو مجھے افسوس ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ اب جلد وہ واپس اسمبل ہوگا بینچ اور اس کے بعد کوئی مزید ٹائم نہیں دیا جائے گا الیکشن کمیشن کو ڈیلے کا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا گزشتہ رات جو مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات میں یہی بات کہی گئی، خواجہ آصف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ چارج شیٹ ہمیں فراہم کر دی گئی کہ بھئی یہ مطالبات مانے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا واضح پیغام ہے کہ جب تک یہ دو مطالبات نہیں مانے جاتے مذاکرات آگے نہیں جائیں گے۔ رات کو جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس میں کیا گفتگو ہوئی اور کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ پھر یہ آگے نہیں بڑھ سکے؟ جی دیکھیں، خان صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا اور اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ اگر رات تک مطالبات نہیں مانے جاتے تو مذاکرات دفن ہے، اور میرا خیال ہے اب وہ ان کا فائنل فیصلہ ہے، اور اگر کوئی دوسری طرف سے کوئی آفر دوسرا آتا ہے وہ پھر خان صاحب کے پاس واپس لے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن فی الحال مذاکرات زیرو پہ چلے گئے۔ دیکھیں، بات بڑی واضح کی گئی تھی کہ دیکھیں ان کی جانب سے بھی بتا دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ 9 مئی میں آلریڈی سزائیں ہو چکی ہیں۔ اب جو 26 نومبر ہے اس کے حوالے سے اگر ہمیں تفصیل فراہم کی جائے تو اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی مذاکرات ختم ہوئے ہیں اس کے بعد حکومتی بیان یہ آ رہا ہے کہ ہم سے بیٹھ کے بات کی جاتی، لیکن بات تو بڑی واضح تھی نا آپ کی جانب سے، یہ دو جو مذاکرات ہیں اس کے بعد ہی آگے بات بڑھے گی۔ کریکٹ، بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں آپ کو کن شقوں پہ تحفظات ہیں یا تمام تر جو شقیں ہوئی ہیں اس میں تحفظات ہیں آپ؟ جی دیکھیں، 26ویں ترمیم میں جو مین ایشو ہے نا جس پہ اٹیک کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی جو آزادی ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جہاں جو بھی شق اس اصول کے خلاف ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو نہیں تھا کہ ججز کا مائنڈ سیٹ سامنے واضح آ گیا، کوئی پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کے ججز تھے، کوئی نون لیگ کے، تو اس مائنڈ سیٹ کو ہٹانے کے لیے شاید اسٹیبلشمنٹ نے یہ اقدامات کیے ہوں۔ جی دیکھیں، جو بھی مقصد تھا بہتری کی جا سکتی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ کافی کنفیوژن تو پیدا ہو گئی، اب سپریم کورٹ میں وہی واپس لڑائی شروع ہو گئی ہے جو پہلے تھی، اور اس بار لڑائی جو ہے وہ قانونی نکات پہ ہے، اس بار پرسنل لڑائی نہیں ہے، لیکن وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ہوگا ایشو کہ کس کی جورسڈکشن کیا ہے، کون کس جگہ انصاف فراہم کر سکتا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ یا نارمل سپریم کورٹ، اور یہ کنفیوژن ہوگی اور اس سے سپریم کورٹ کو نقصان پہنچے گا، اور وہی ہو رہا ہے، کنفیوژن تو ہے۔ یہ ڈیمانڈ تو حامد خان صاحب کی جانب سے کی گئی تھی کہ آئینی بینچ جو ہے بنائے جائیں۔ جی دیکھیں، آئینی بینچ بنانا الگ بات تھی، جس طرح بنایا گیا وہ الگ بات ہے۔ آئینی بینچ شاید بنا سکتے تھے بہتر طریقے سے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہونا تھا. سر بہتر طریقے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہی جس طرح کے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ رکھا جائے؟ جی اس کا واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ کون ایک جو جوڈیشل کمیشن ہے جو بیٹھ کے فیصلہ کرے کون سے بینچ پہ لگنا ہے, وہ اس کا اگر بہتر ایک اسٹرکچر ہو جاتا تو یہ کنفیوژن یا ابہام نہ آتا. سر گوہر علی خان اور علی مین گنڈا پور کی جو چیف آف آرمی سٹاف سے گفتگو ہوئی ہے, بات یہی بتائی جا رہی ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوئی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی صرف امن و امان کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی؟ دیکھیں جی, اگر آپ میرے سے پوچھیں تو پرابلی یہ اگر سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ امن و امان کے بارے میں تھی مین گفتگو, تو مین شاید اس پہ ہوگی, لیکن آپ گفتگو کو کبھی کمپارٹمنٹلائز نہیں کر سکتے. میں آپ سے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوں تو ایک اینگل سے جا کے دوسرے اینگل پہ کچھ سیاست کی بھی بات کر سکتا ہوں. تو مجھے کیوں کر رہے تھے گوہر خان صاحب مسلسل؟ اب وہ بہتر جانتے ہیں, لیکن بس آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی. اس میں کیا شاید سیکیورٹی مین ہوگا, لیکن شاید اور بھی باتیں ہوئی ہوں. اب یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں, تو میں بتا نہیں سکتا کہ کیا باتیں ہوں گی, لیکن میرا اندازہ ہے کہ کچھ اور بھی باتیں ضرور ہوں گی. خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آرمی چیف صاحب کا ملنا, تو پھر دوسری طرف تو اس لیے کہا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حکومت اس سے پریشان ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے وہ اب کہتے رہیں گے, جتنا وہ کہتے ہیں اتنی حکومت پریشان ہوتی ہے. آنے سے کیا اثر ہوگا یہ بتا دیجیے گا لاسٹ میں. ٹرمپ کے آنے سے دیکھیں ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ایک نیوٹریلٹی آئے گی, کہ پاکستان کے جو انٹرنل افیئرز ہیں, ہماری جو مسائل ہیں, اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, مداخلت نہیں ہوگی. باقی اس کے علاوہ ہم امید کرتے ہیں نہ صرف یو ایس اے سے بلکہ ہم ہر ملک سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں جس میں آپ انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کی جو ہے اگر خلاف ورزی ہو تو آپ ہم آواز ہوں گے, وہ ان معاہدوں کے مطابق اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں پاکستان میں بھی اگر کوئی ایسی خلاف ورزی ہو رہی ہے آئینی پروویژنز کی, فنڈامنٹل رائٹس کی یا بنیادی حقوق کی یا انسانی حقوق کی, تو وہ پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اس پہ. سر یہ بتا دیجیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے, آپ اس کی اپیل کب کر رہے ہیں, اور آپ کو کیا ایکسیپٹ ہے کہ کل عدم قرار دی جائے گا یہ فیصلہ؟ القادر کیس کی اپیل جو ہے وہ انشاءاللہ آج ڈرافٹ میرے پاس ہو گیا ہے, آج فائل ہو جائے گی یا ہو گئی ہوگی, اور اس کے بعد مجھے یقین ہے 100% کہ وہ انشاءاللہ ایکسیپٹ ہوگی اپیل, اور یہ جو سزا ہے جو بالکل بے بنیاد سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی. سر یہاں پہ 8 مقدمات جو ہیں بانی پی ٹی کے خلاف ہیں, وہاں ان کی بعد از گرفتاری جو ہے وہ دائر کی گئی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ آبجیکشن ریز کرنے کے بعد جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. کیا ایسا کبھی ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ آفٹر ریسٹ جو بیلز ہیں اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی جائے؟ جی دیکھیں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو پہلے شاید نہیں ہوا, لیکن ایک ایک کر کے ڈیل کریں گے انشاءاللہ, اور کر رہے ہیں. تھینک یو سر.